السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے اور محترم بھائی ڈاکٹر محمد رمضان صاحب دیپال، آپ نے کہا کہ شیخ صاحب کو چاہیے کہ وہ ویڈیو کو سنیں۔ سب سے پہلے تو میرے میٹھڑے بھائی سوال کا طریقہ سیکھ لیں۔ سوال کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک لمبی ویڈیو ڈالیں یا ویڈیو ڈالیں اور کہیں کہ مجھے اس کا جواب دیں۔ اب جواب دینے والا جب جواب دے گا آپ کا پھر سوال آئے گا، حضرت میرا سوال تو یہ نہیں تھا، تو پھر ہم اس طرح لگے رہیں گے۔ جواب دینے والا جواب دے گا اور جو سوال کر رہے وہ کہے گا حضرت میرا سوال یہ نہیں تھا، تو بس یہی ایک ہی ویڈیو پر ہم سوال و جواب شروع رکھیں گے۔ نمبر ایک، یہ سوال کا آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں۔ آپ کی لمبی چھوٹی ویڈیو کے اندر جو آپ کا پوائنٹ ہے، جو آپ کا اعتراض ہے، جو آپ کا مدعا ہے، وہ آپ نے بیان کرنا ہے، تبھی آپ کو کوئی بھی سوال کرنے والا ہے۔ سوال جس کا بھی ہے ایکس وائی زیڈ، ٹھیک ہے جی، جس کا بھی سوال ہے اپنا مدعا بیان کریں تاکہ جس نے سوال کا جواب دینا ہے اس کو معلوم ہو کہ میں نے ان الفاظ کو اور اس بات کو اور اس مدعے کو ٹارگٹ رکھنا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب میرے پیارے بھائی، آپ کی ویڈیو کو پھر میں نے نامکمل سنا ہے۔ اللہ کرے کہ جواب آپ کی توقع کے مطابق ہو اور آپ کے سوال کے مطابق ہو۔ مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ نماز جنازہ میں نیت کی جاتی ہے دعا واسطے اس میت کے۔ تو یہاں پہلی بات یہ ہے کہ نماز جنازہ ہو یا نماز پنجگانہ ہو، زبان سے نیت کرنا میڈ ان انڈیا پاکستان ہے۔ مطلب یہ ہمارے ہندوستان کے لوگوں کی پیدا کردہ شروع کردہ بدعت ہے۔ نماز کی نیت ہو زبان سے یا جنازے کی نیت ہو زبان سے، یہ نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ تو مولانا صاحب کو پہلے تو چاہیے تھا کہ آپ اس بات پر کلاس لیتے کہ جنازے کی نیت کر لو یہ بدعت ہے۔ اب مولانا صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو دعا کی جاتی ہے اللہم اغفر لی حینا و میتنا، یہ سامنے موجود میت کے لیے نہیں ہے، نہ تو پھر دولہے کے لیے ہے۔ یہ جو دعا ہے اللہم اغفر لی حینا و میتنا، یہ دلہا اپنے دلہن کے سامنے بیٹھ کر پڑھے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھیں جنازے کی مختلف دعائیں ہیں، جنازے کی مختلف دعائیں ہیں، میت پر پڑھی جانے والی ایک سے زیادہ دعائیں ہیں، جن میں سے اللہم اغفر لہ ورحمہ بھی ہے، اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک، یہ دعا بھی ہے، اور اسی طرح اللہم ثبتہ بالقول ثابت، یہ دعا بھی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر دعائیں۔ اب جہاں تک اس دعا کا تعلق ہے اللہم اغفر لی حینا و میتنا، یہ سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز میں ہے۔ شاید مولانا صاحب کو لگا ہوگا کہ یہ دعا سنن ابن ماجہ کتاب النکاح میں ہے، اور مولوی بیچارہ جو ہے وہ اس کو جنازے میں پڑھ رہا ہے، یا یہ کہ ائمہ محدثین کو چاہیے تھا اللہم اغفر لی حینا و میتنا اسے کتاب النکاح میں لے کر کے آتے، لیکن ائمہ محدثین کو غلطی لگی اور وہ اللہم اغفر لی حینا و میتنا کو کتاب الجنائز میں لے کر کے آئے۔ تو یہ حدیث کی کوئی سی بھی کتاب ہو، بھلے سنن ابن ماجہ ہے یا دیگر، جہاں بھی محدث اس دعا کو روایت کو لے کر کے آئے اللہم اغفر لی حینا و میتنا، اسے کتاب الجنائز میں لانا چاہیے، اسے کتاب الجنائز میں ہی وہ لے کر کے آئے۔ ہاں جب یہ مولانا صاحب خود ابن ماجہ پرنٹ کروائیں تو اس دعا کو یعنی اللہم اغفر لی حینا و میتنا کو کتاب النکاح میں درج کر دیں۔ اللہ اکبر۔ دعا ہے اللہم اغفر لی حینا و میتنا، اے اللہ ہمارے زندہ اور مردے، ہاں جی، ہمارے زندوں کی بھی بخشش فرما اور ہمارے مردوں کی بھی بخشش فرما۔ مولوی کہتا ہے یہ ویڈیو میں اللہ ہی ہدایت دے، یہ میتنا ماضی کا صیغہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حینا جمع متکلم ہے، میتنا یہ بھی جمع متکلم ہے۔ آج تک جو بھی مر گئے اس سامنے والے سمیت،
یا تو آپ یہ کہیں کہ جو چارپائی پر پڑا ہے یہ دلہا ہے اور ہم کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں میتنا، ہیں جی، دلہے کے اوپر میتنا پڑا جا رہا ہے، جب سامنے موجود چارپائی پر مردہ مردہ ہے، میت ہے، تو اللہ کے بندے یہ دعا اس کے لیے بھی ہے۔ حیینا کے اندر جو جنازے کی صفوں میں کھڑے ہیں وہ، اور جتنے اہل اسلام ہیں، حیینا کے اندر جتنے اہل اسلام ہیں وہ سارے کے سارے اس دعا میں شامل ہو گئے، اور جو زندہ ہیں۔ میتنا کے اندر جو جتنے اہل ایمان مر چکے، سامنے موجود چارپائی سمیت والے کے، اے اللہ تو سب کی بخشش فرما۔ اور اس دعا کے اخیر کے اندر ہے اللہم لا تحرمنا اجرہ، یہ ہو واحد مذکر کی ضمیر اس میت کے لیے ہے جو سامنے موجود ہے۔ اب یہ بھائی صاحب کیسے کہتے ہیں کہ یہ دعا تو اس سامنے موجود مردے کے لیے نہیں ہے، ہیں؟ اللہم لا تحرمنا اجرہ، اے اللہ ہمیں اس مردے کے اجر سے معروم نہ رکھ۔ تو اللہم اغفر لہ، یہ ہو واحد مذکر کی ضمیر بتا رہی ہے کہ یہ اللہم اغفر لی حیینا اس مردے کے لیے بھی ہے۔ آگے ہے ولا تضلنا بعدہ، اور اس کے بعد ہمیں کسی گمراہی آزمائش میں بھی مت ڈال۔ تو یہاں اس دعا کے اندر بھی 2 مرتبہ ہو یہ مذکر کی ضمیر آئی جو کہ اس مردے صاحب کے لیے ہے۔ ہاں یہ کہنا چاہیے تھا مولانا صاحب کو جنازہ پڑھاتے ہوئے، صرف اسی دعا پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے تھا، کہنا یہ چاہیے تھا کہ یہ دعا بھی اس مردے کے لیے ہے، اور فقط اسی دعا کے اوپر اکتفا کرنے کی بجائے آگے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ اور اسی طرح دیگر دعائیں بھی پڑھنی تھیں اور پڑھنی چاہیے۔